الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب المرجب شریف دے حوالہ نال نبی کریم علیہ السلام دی معراج شریف دا آپ احباب ذکر سماعت فرما رہے ہو. سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے اور جبریل نبی کریم علیہ السلام دے واسطے سواری دا اہتمام کر رہے، براق پسند فرما رہے. وہ براق جڑا سارے چو کمزور سی، حسن بھی نہیں تے جوانی بھی نہیں تے نبی پاک دے انتظار چونو 40,000 سال روندیاں گزر گئے. گرامی قدر حضرات، جبریل امین علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ سارے حسن والے، جوانیاں والے، ناز والے، نخرے والے وچ ایک ایسا ہے کہ جدے کل حسن تے جوانی نہیں ہے مگر وہ محبوب دی یاد چ روندا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل انہوں ہی لے جاؤ، کیونکہ جیڑا روے کام ہودا ہی ہووے. رون والے دا کام ذرا جلدی ہو جاندے.
اللہ نے فرمایا کہ انہوں محبوب دی سواری لی پسند کر کے لیا گیا انہوں نال لے جاؤ. یہ دیتے بڑی مفصل گفتگو مزید کی تھی جا سکتی مگر وقت دی قلت دے پیش نظر میں بات نو بڑھا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ انہوں لے جاؤ. جبریل امین علیہ السلام نے اس براق دے کان نے جدوں ارشاد فرمایا کہ تو ماہی نو پسند آ گیا ہیں. جبریل امین علیہ السلام فرماتے نے جدو پیغام دیتا تھے اس براق نے اپنے پر جدو اس طرح اٹھ کے خوشی اچھ چھنڈے تے میں پوری جنت اچھ جھاتی مار کے بکھیا کہ او دے جنڈا سونا براق پوری جنت اچھ کوئی نہیں سے. حسن بھی آ گیا, جوانی بھی آ گئی, ناز بھی آ گئے, نخرے بھی آ گئے, طاقت بھی واپس آ گئی. کیونکہ جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے. کالا ہوئے, کوجا ہوئے, غریب ہوئے, انپڑھ ہوئے, کمی ہوئے, جاہل ہوئے, پر جی ماہی پسند کر لینا او دے ورگا ہے ہی کوئی نہیں. جدو ماہی پسند کرن حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی حضرت یوسف نبینا علیہ السلام جدو مصر دے تخت نشین ہوئے بادشاہ بنے تو آپ ایک دن جنگل چو گزر رہے تھے. آپ دی سواری دی مہار جبریل امین پکڑ کے عرض کی تھی کہ حضور اللہ فرما رہے سواری تو نیچے تشریف لے آؤ. آپ سواری تو نیچے تشریف لے آئے تھے. حکم ربانی ہویا کہ او سامنے ککھاں دی کلی او دے وچ جاؤ. آپ گئے دکھیا مائی وڈیری, حسن بھی کوئی نہیں, ناز بھی کوئی نہیں, نخرہ بھی کوئی نہیں, تے چرخہ گتے منہ چ دند بھی کوئی نہیں. عرض کی تھی حضور اللہ فرما رہے کہ سمائی نو نال لے جاؤ تے جنہ جا کے نکاح کرو. یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ مائی کون ہے؟ فرمایا زلیخا ہے. اوہی زلیخا ہے جنہیں ساری زندگی سونیا تیرے انتظار چ گزاری ہے. ہن وڈیری ہو گئی, دولت بھی نہ رہی, کتھے مصر دی ملکہ سی, اپنے دور دی سب تو خوبصورت انسان پوری دنیا دی. پر یوسف علیہ السلام دے حسن جو دی حالت ہو دے عشق چے حالت ہو گئی نا. اللہ نے فرمایا کہ سمائی نو نال لے جو تے دے نال جا کے نکاح کرو. عرض کی تھی یا اللہ میں تے دے وال ادو نہیں سی ویکھیا جدو جوان سی, ملکہ سی, حسن والی سی, دولت والی سی, تے میں تے ادو یہ دے وال نہیں ویکھیا. تے ہون تے اے دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں, تے جوانی حسن بھی کوئی نہیں. اللہ فرمایا یوسف اساں کیڑا حسن تے جوانی کدھروں لین جانی ہے تو ہاں کر اسی جوان کر لواں گے. یوسف علیہ السلام نے ہاں کی تھی نا. زلیخا دوبارہ جوان ہوگی, حسن بھی آگئے, دولت بھی آگئی, جوانی بھی آگئی, ناز بھی آگئے. جدو ماہی پسند کرن پھر جوانیاں تے حسن تے ناز آپ ہی آ جاندنے جدو ماہی پسند کرن. پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے, پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. جدو عشق حسن دی بارگاہ وچ آ جائے نا گرامی قدر حضرات پھر وہ عاجزیاں کر دے. اللہ نے فرما کہ جوانی اسائیں دینی انہوں پیغام تو دے کہ تینوں محبوب نے پسند فرما لے. ان براق جوان بھی ہو گیا, حسن بھی, ناز, نخر, طاقت سب کچھ آ گیا. انہوں اللہ نے فرمایا انہوں سجا کے میرے محبوب دی سواری واسطے لے جاؤ. جبریل نے مہار پکڑی, 70,000 فرشتیاں دا جلوس نالے, اسرافیل علیہ السلام نال نے, جبریل امین علیہ السلام براق لے کے آگے در رسول ہوتے. ہن اندر وہ محبوب ستا ہے جڑا کدے ستا ہی نہیں, پر آج ستے نے. یہ وضاحت تو سا پچھلے جمعے سماعت فرما لئی. جبریل امین علیہ السلام نے ہن عرض کی تھی یا اللہ میں دروازہ کھڑکاواں, پڑھاں قرآن, تھوڑا اور زور لگاؤ. نہیں میری تسلی نہیں ہو رہی. میں آج 2 دن بعد آیا سیالکوٹ, بہاول نگر, عارف والا, رات بورے والا, دن نو بھی پروگرام, رات بھی کیتے. تھکیا تھکایا تو آڑے خدمت تھوڑی زیارت لی آیا کہ سیالکوٹ جا کے تھکاوٹ اتارا میں سبحان اللہ سن کے. میں ہن فیصل آباد جانا ہے, انہی سبحان اللہ دے دو فیصل آباد تک گزارا میرا ہو جائے بس. ہاتھ جڑا نہیں نہ چکدا نال دا بندہ تھوڑا جا سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. میں نو پتہ لگے میں سرکار دے جون دے جاگ دے غلامہ چ بیٹھا ہاں.
کنڈا کھڑکاواں ہن اللہ نے ارشاد فرما قرآن مجید چ یار دے آداب کیویں سکھائے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون پروردگار نے فرمایا ایمان والو کدھر یار دی بارگاہ دے اندر آواز اونچی نہ ہو جائے فرمایا ان تحبط اعمالکم ایتھے آواز اونچی ہو جائے عمل ضائع ہو جاندے نہیں اللہ نے فرمایا جبریل آواز نہیں دینی کنڈا بھی نہیں کھڑکانا عرض کی تھی اللہ بغیر اجازت دے اندر لگا جاواں اسی اپنے دروازے تے بورڈ لے کے لگانے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے جدو دروازہ محمد آیا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو بوا محمد جائے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے قرآن چ بورڈ لگا دیتا بغیر اجازت اندر آنا بھائی قرآن چ بورڈ لگ گیا خبردار دروازہ محمد دا بغیر اجازت ہمیں جبریل ہی ہوئے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اتھے جبریل بھی بغیر اجازت اندر آ سکدا عرض کی تھی اللہ آواز دیواں پروردگار نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون پروردگار نے فرمایا خبردار جے میرے یار دے ابو اگے کھلو کے کسے آواز دیتے اکثرهم لا یعقلون اللہ فرمایا جڑے بوئے چ کھلو کے کملی والے تینوں محمد محمد کہہ کے آوازاں دیندے نا انہاں نوں عقل ہی نہیں اکثرهم لا یعقلون عقل ہی نہیں انہاں نوں جڑے آوازاں دیندے نے میرے یار نوں انج بلائی دا بلا کوئی یار دے بوئے تے کوئی انج آئی دا لے چلنا پیرے باہو دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں نبی دا ادب ماں نے سکھایا بولے سبحان اللہ آہن در مصطفیٰ دا ادب تے پروٹوکول ویکھو اللہ مرتب کر رہے ہیں دنیا دے چودری دنیا دے وزیر اپنا پروٹوکول آپ مرتب کر دینے کہ میری گڑی نکلے تے اگے اتنیاں گڑیاں ہون پیچھے اینیاں گڑیاں ہون دروازہ محمد آیا تے پروٹوکول رب پہ ادا سدا یار دے بوے دا ادب کی میں کرنا ہے رب لوگوں نے ادب سکھا رہا میرے یار دا دروازہ ہے پیرے باؤل نے فرمایا علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہون ذات کمینے او پتلو کدی سونا نہیں بن دا پاویں جڑیے لکھ نگینے شوم کھلو کدے داد نہیں مل دی پامیں ہون لکھ خزینے بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پامیں مریے بچ مدینے بنا ادب نجات نہیں
بنا ادب نجات نہیں کامل باہو پھمیں مریے ویچ مدینے ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب صداؤن کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پھمیں مریے ویچ مدینے الدین کلہو ادب دین سارا ہے ہی ادب بے ادبہ مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی باج ادب دے منزل اتے پہنچ سکے نہ کوئی جدو بھی کو منزل تے پہنچے ادب نال پہنچے استاد دا ماں دا باپ دا مرشد دا نبی دا ادب یہ انسان نو منزل تے پہنچان دے عشق اپنے اداب خود ہی سکھا لیندے اتنا ڈاڈا ہوتا ہے اپنے اداب آپ ہی سکھا لیندے جبریل ہن دروازے چ کھڑے تھے عرض کی تھی یا اللہ کنڈا بھی نہیں کھڑکانا آواز بھی نہیں دینی جگانا کیویں جبریل حکم ہویا کہ انج کر میرے محبوب دے مکان دی چھت تے آ جا ہن جبریل چھت تے ہن حکم ہوئے اللہ فرمایا فَفَرَجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِ چھت چو سراخ کرو حالانکہ لوڑ نہیں اے او جبریل تقریباً علماء نے فرمایا روزانہ 3 مرتبہ حضور کو لاندہ سی کسی نبی کل جبریل ساری زندگی صرف ایک بار آئے کسی نبی کل 2 بار کسی کل 3 بار اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کل سب تو زیادہ جبریل 109 مرتبہ آئے کتنی مرتبہ 109 مرتبہ جبریل سب تو زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی لکے آئے 40 سال دی عمر مبارک سی ظاہری نبی پاک دی جدو جبریل پہلی بار وحی لکے آئے 63 سال دی عمر میرے نبی دی ظاہری حیات ٹوٹل یعنی 40 سال چ پہلی باری آئی تے 63 سال تک 23 سال بنے 29 سالہ دے در جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ 24,000 بار آیا ہے اکاؤنٹ کر کے علماء نے دسیا تقریباً روزانہ 3 بار بند ہے روزانہ تقریباً 3 مرتبہ جبریل حضور دی بارگاہ چاندے سن اے اوہی بارگاہ جتھے روز 3 بار آندے نے پر آج تے منظر عجیب ہو گیا فرما چھت تے آؤ تو سراخ کرو آج آرام فرما رہے ہیں نا بے آرام نہیں کرنا محبوب نو چھت تے آگے سراخ کرو سراخ کرن لگے اللہ فرمایا ٹھہرو کتھے سراخ کرن لگے عرض کی تھی یا اللہ جتھے حکم فرماؤ کر لینے اللہ فرما سراخ اتھے کرنا جتھے سامنے میرے یار دا چہرہ ہوئے اچھا ایدی کی وجہ اپنے ویڑے کسی ویلے غور کر کے دیکھا جی کہ ماں نو اپنے بچے نہ سب تو پیار زیادہ اس ویلے آندہ ہے جدو بچہ ستا اٹھ دے ماں گھر چ کسے بھی کونے چ کوئی بھی کم کر دی ہوئے جھاڑو دے دی ہوئے برتن دھون دی ہوئے بچہ ستا ہوئے ماں بڑی ریلیکس رہ دی ہے مگر جو ہی بچہ اٹھ کے چیخ مارے نہ تے ماں دی دوڑ لگ جاندی ہر کام چھوڑ کے ماں دوڑ دی گئے بچے والے اس ویلے دوڑ کے آکے ماں بچے نو سینے لگان دی چم دی پیار کر دی بچہ جو ستا اٹھ دا ہے نا اس ویلے ماں دا اپنے بچے نا پیار دا منظر بڑا عجیب ہوندہ ہے کدے غور کر کے دیکھے آجے اے ماں ہی سمجھ سکتی ہے اے ماں دے اندر اللہ نے عجیب دیا جذبہ رکھیا ہوندہ ہے بچہ تے ستا ہوئے گرمی دی دوپہر ہوئے نا تے ماں اپنا پھٹیا تے گندہ جب دوپٹہ دے دے تے بچے نے لگتا ہے جو خدا دی رحمتہ چھاں کر دیتی ہے عجیب جی رشتہ ماں دا اپنے بچے دے نال ہن بچہ جدو ستا اٹھے تے ماں نو بڑا سونا لگ دے ماں ساری دنیا دے کام چھوڑ کے اس ویلے بچے وال دوڑ دیئے جدو بچہ ستا اٹھ دے تے ماں سینے لگا کے کدے سبحان اللہ کدے ماشاءاللہ کدے چہرے تے ہاتھ پھیر دی پیار کر دیئے اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار دے چہرے دے سامنے سوراخ کری عرض کی دیا اللہ بجا فرمایا جدو بچہ اٹھ دے ماں کہ دیئے سبحان اللہ اتھے ماں دے کوئی نہیں جدو یار چہرے دو کپڑا ہٹاوے گا میں بیخ کی آکھا گا سبحان اللذی اسرا بڑی پاک ہے میری ذات جن نے تیرے برگا سونا بنایا او کنہ کو سونا ہوئے گا جنہوں رب ہوئے کہ آکھے سبحان اللہ جنہوں اللہ ہوئے کہ آپ ہی بنا کے آپ ہی آکھے سبحان اللہ بڑی پاک ہے میری ذات جن نے تیرے برگا سونا بنایا ہے سبحان اللذی اسرا ہن جبریل سراخ کی تمابود دے چہرہ انور دے سامنے حکم ہو گئے فرما اندر گزر جاؤ جبریل گزر گئے
گرامی قدر حضرات آسان کر کے عرض کراں، اتنا بڑا جبریل تے چھوٹے جے سوراخ دے وچوں گزر گیا۔ جبریل اتنا بڑا ہے کہ جبریل دے جسم وچ اللہ نے 600 پر بنائے۔ کتنے؟ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک پر کھول دیواں تے پوری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاتی۔ جبریل بڑی عظمت والا ہے۔ 86 مرتبہ اللہ نے قرآن وچ جبریل دا ذکر فرمایا۔ انہاں وچوں بعض مرتبہ جبریل کدھر روح کہہ کے اللہ نے ارشاد فرمائے۔ 600 پارے جبریل دے وجود دے اندر آپ فرما دینے کہ میں اپنا ایک پر کھول دیواں تے پوری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاتی۔ جتنی دیر چ انسان اکھ جھپک دے نا، اتنی دیر چ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت سرا یعنی زمین دی پتال تک 70 چکر لگا لیندے۔ اگر میں جبریل دی قوت عرض کراں، وہ ایک علیحدہ عنوان ہے کتنی اللہ قوت عطا فرمائی۔ جبریل فرماتے ہیں کہ دن میں سدرہ تے بیٹھا تے اللہ دی قدرت دی آواز ہے کہ قوم عاد دے 4 شہرانوں عذاب دینا ہے، یہ 4 شہرانوں اٹھا کے آسمان تے لے آؤ۔ جبریل فرماتے ہیں میں اپنے جسم دے ایک وال دے نال 4 شہر قوم عاد دے اٹھا کے آسمان تے لے گیا۔ اللہ نے حکم فرمایا نہ زمین تے پٹخ کے تباہ کر دے، نہ زمین تے پٹخ کے تباہ کر دیتے۔ پوچھا 4 شہر ایک وال دے نال آسمان تے اٹھا کے لے گئے، بوجھ کتنا محسوس ہویا؟ تو جبریل امین نے فرمایا مینوں انج لگیا کہ جویں کسی انسان دے جسم تے مچھر بہ جاندا ہے، بس اتنا جا۔ اتنا بڑا جبریل پر شب معراج چھوٹے جے سوراخ وچوں گزر گیا۔ آؤ نہ پوچھئے جا کے جبریل امین نو، جبریل اتنا بڑا تیرا وجود ہے تے یہ چھوٹے جے سوراخ وچوں کیویں گزر گئے؟ جبریل فرماندے نے کہ میں کوئی در مصطفیٰ تے جبریل بن کے آیا۔ تسی نہیں فرمائی سبحان اللہ۔ میں کو در مصطفیٰ تے جبریل بن کے آیا۔ کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی دورو درجے لے جاندہ، ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ککھ نہ رہ جاندہ۔ اتھے ککھ نہ چھڑ گئے اپنا تے پھر ککھ رہ جاندہ۔ ادھر مصطفیٰ ہے، اتھے اکڑ لے کے اتھے جبریل بن کے اتھے چودھری بن کے تے نہیں نہ آئی دا، اتھے تے ہستی مٹا کے آئی دا۔ ادھر مصطفیٰ دا عدب اتھے ہستی مٹا کے آؤ، ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ۔ الغرض جبریل گزر کے ہن نبی پاک کے چادر تان کے لیٹے، عرض کی تھی ہن آواز دے ماں، فرمایا آواز نہیں دینی، ایتھے تے اتنا نازک مزاج محبوب ہے کہ تتلی بھی کولو گزر جاوے تے ہوا لگ دی ہے۔ اتنا نازک مزاج محبوب ہے کہ پیر دی تلی پتھر تے رکھے تے وہ بھی پگھل کے موم بن جاندہ ہے۔ اتنا نازک مزاج محبوب ہے تے آواز دے کے نہیں نہ جگانا، یہ کوئی عام دنیا دا درد نہیں، در مصطفیٰ آواز نہیں دینی یا اللہ ہیلاواں، فرمایا نہیں نا یا اللہ پھر کیویں جگاواں، پیغام بھی دینا ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا یا جبریل قبل قدمی، پروردگار نے فرمایا جبریل میں تیرا سارا وجود نور دا بنایا ہے، تیرے ہونٹ میں ٹھنڈے کفور دے بنائے نے، اس واسطے کہ میں راج دی راتی یار دے قدم چمن دے کمیں آ جان، اپنے ہونٹ یار دے قدمہ دے رکھ دے، ہونٹا دی ٹھنڈے کے پنچی میرا یار آپ اٹھ جائے گا۔ ویخ کڑیاں نزاکتاں والا یار ہیں، ہونٹا دی ٹھنڈے کے دے کے جگایا جا رہے ہیں۔ ہن جبریل نو حکم ہونٹ یار دے قدمہ دے رکھ دے، جبریل ہونٹ رکھے چمی جا رہے ہیں، چمی جا رہے ہیں، چمی جا رہے ہیں۔ جبریل نے میں نو تے توانو پیغام دیتا، مرشد دے پیر چمے آجے میں جبریل بھی سنی جے، آوے تھوما بھی سنی جے۔
یا رسول اللہ حق چاری سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی بولے ہوا دیکھیں انج کبو محبوب نے جگایا جا رہے قدم چمے بشرت چادر تان کے سوتا اے بشرت چادر تان کے سوتا تے نور چمے پیا تلیاں جس دی خاطر عرش پری دیاں اج سجیاں ہویاں گلیاں ابو جال ورگے بشری سمجھ دے رہ گئے ابو جال ورگے بشری سمجھ دے رہ گئے پر جبریل رمض نو سمجھ کے تے دسیا کہ اے او بشرے جدی پیر نوریاں دا امام چومدا ہے اینو کدھر اپنے برگا نہ جان بیٹھی اے او وے جدے پیر نوریاں دا امام چومدا ہے بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں جبریل قدم چم رہے یاد رکھیا چمنا عبادت نہیں ہوندا چمنا محبت ہوندا ہے حجر اسود نو چومنے ہے تے پتھر ہی نا انہوں کیوں چومنے اس واسطے کہ جنتی پتھر ہے اتنے پتھر نے ایسے نہیں چوم دے انہوں کیوں چومنے کیونکہ پتھر ہے مگر جنتی ہے آدم علیہ السلام جنت چنال لکھے آئے سچی دسے آجے یار جنتی پتھر چومیا جا سکتا ہے تے جنتی انسان نہیں چومیا جا سکتا اسی بھی سارے انہوں نہیں چوم دے اسی بھی انہوں نے چومنے جڑے جنتی نے اسی بھی انہوں نے چومنے جڑے جنتی نے چومنا عبادت نہیں ہوتا کہ شرک ہو جائے کسی نے چومیا کو شرک تے نہیں نہ ہو جاتا کیونکہ چومنا عبادت تے نہیں چومنا تے محبت ہوتا ہے اولاد نو بندہ کوئی عبادت واسطے تے نہیں نہ چومدا حجر اسود نو عبادت سمجھ کے تے نہیں نہ چومدا حجر اسود ہوئے اولاد ہوئے چوم دے لوگ محبت نال لے تو چومنا محبت ہوتا ہے جبریل چوم رہا میرے محبوب دے قدم پیر باہو نے فرما جے تو چاہے وحدت رب دی تے چوم مرشد دیاں تلیاں ہو جبریل چوم رہے جدو ٹھنڈک پہنچی نا سرور عالم دے قدمین مبارک نو اینج میرے نبی چادر جدو مزمل دی ہٹائی نا حضور نال فرما دے رہے کون ہے اے ساڑھا دروازہ کھڑکاوے تھی پوچھئے نا کون ہے تے بارو آواز پتا کیوں دی میں نہیں کہنا چاہیے دا نام حضور نے فرما نام دسو اے ادا بچوئے کہ دروازہ کھڑکاؤ پوچھیا جاوے کون تے اپنا نام دسو جدو کون ہے دے والی چادر ہٹا کے فرمانا کون ہے تے جواب تے باندھا سی میں پر جبریل میں نہیں آکھا جبریل کہندے جی جبریل آیا آؤ ذرا عالم تصورات چلیے تے جا کے جبریل نے پوچھئے سانوں کو پوچھے کون تے اسی تے کہنے میں تو سا میں کیوں نہیں آکھی جبریل فرمایا محمد ابو ہے نا میں ہی تے مار کے آیا اچھا بولو موتیاں علی سرکار اچھا بولو سبحان اللہ بھائی میں ہی تے مار کے آیا نالے جبریل فرمایا میں نے کہ میں یاد ہے جدو اللہ نے آدم نو بنا کے فرمایا سجدہ کرو سارے سجدہ کیتا شیطان کھڑا ہے اللہ نے رجا فرمایا سجدہ کیوں نہیں کردا کہنے لگا میں نہیں کرنا اس واسطے کہ انا خیر منہ میں ایدے نالو چنگا میں ایدے نالو چنگا میں ایدے نالو چنگا جبریل کہنے لگے منو اودی میں یاد اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ انہیں نبی دے بوئے میں کی تھی اللہ نے ابلیس بنا دیتا پتہ لگیا جڑا پہلی باری میں بولے آؤ او شیطان بنے آؤ جبریل کہندے نے میں نے پتہ ہے تھے میں کریے ابلیس بن دے
میں ماریے جبریل بن گا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولا چشتیاں دا امام بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خدا نے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ پر شرطے وے پہلے میں اپنی مار درجہ ولایت نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ دے وچ میں ہوئے غصہ ہوئے تکبر تے غرور تے غیبت ہوئے انہی دیر تک کدے بندہ ولایت دی منزلہ طے نہیں کر سکتا پہلے تے میں مارنی پہندی ہے شیطان نے میں آکھیا سی نا نبی دے بوئے میں ادھے نالو چنگا انا خیر من او شیطان بن گیا نبی دے بوئے آوئے تے میں مار کے آئی دے ہن سید عالم چادر ہٹا کے نہ تے فرما کون آکھیا جبریل سید عالم بیدار ہوئے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نیند کیسی نیند ہے میرے نبی دیکھو ساڑھے ورگی نیند تے نہیں نا اسی سو جائیے تے بے خبر ہو جانے نبی دی نیند اتنی پیاری تنام عینی ولا ینام قلبی میرے نبی نے فرمایا میریاں اکھیاں سوندیاں تے میرا دل جاگدا ہوندا ہے کوئی بھی مسلمان ہوئے سو جاوے وضو ٹوٹ جاندے انسان اگر ٹیک لگا کے سو جائے اونگ آ جائے وضو ٹوٹ جاندے پر حدیث پاک چاندہ نبی کریم سو کے اٹھ دے سن تے بغیر وضو دے بغیر وضو دے نبی پاک نماز پڑھنا نوافل پڑھنا شروع ہو جاندے سن سو کے اٹھنا وجہ کی ہے ساڑھی نیند چونکہ بے خبر کر دیں دیئے بے خبر ہو کے پتہ نہیں میرا وضو باقی ہے کہ نہیں نیند بے خبری دا نام ہے نیند دوسری موت ہے انسان جب سو جاوے تے وضو ٹوٹ جاوے انہوں خبر نہیں اس واسطے احتیاطاً وضو کر لوے بلکہ احتیاطاً نہیں ضروری ہے کہ وضو کرے ٹوٹ گیا وضو پر نبی کریم علیہ السلام جب خواب بھی ویکھ دینے تے نبی دا خواب بھی خدا دی وحی ہوندہ ہے تے جدہ ستیاں رب نہ رابطہ نہیں ٹوٹ دا او دا ستیاں وضو کے میں ٹوٹ سکتا ہے او دا تے ستیاں رب نہ رابطہ نہیں ٹوٹ دا ایسی بیداری والی نیند میرے آقا علیہ السلام دی یار سچی دا امتی نبی ورگا سو نہیں سکدا نبی ورگا ہو کی میں سکدا ہے اسی تے نبی ورگا سو نہیں سکدے تو نبی ورگا ہو کون سکتا ہے نبی پاک بیدار ہوئے حضور نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دا پیغام لے کے آیا ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ کملی والے جب رب نہ تیرے نال ملاقات کرندہ بڑا ہی مشتاق ہے ساری دنیا رب وال ویکھے تے رب تک دائی تیرے والے بھائی ساری دنیا رب نو ویکھنا چاندی تے رب کی کہہ رہے محبوب نو لیاؤ میں یار نو ویکھنا چاہنا اسی ملاقات کرنا چاہنے ہیں محبوب نال ملاقات دا ویلا لیا جا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو کوہ تور تے گئے نا تے اللہ فرمایا پہلے 40 روزے رکھ کے آؤ تے پھر دسانگے ابنی آنکھا دیدار کراواں گے فرمایا دسانگے 40 روزے رکھ کے گئے آنکھا جی ہون فرمایا رات نو آیا جی ٹھیک ہے رات نو آ جاندے ہون 40 بندے نال لے کے جی ٹھیک ہے 40 بندے آ گئے یہ 70 بندے موسیٰ دیدار کرن جا رہے تے شرطاں من رہے اتھے جانا ہے تے منوارے نے تے کی فرما رہے نے ادھر ٹھہرو میں تیاری کر لما تے پھر چلنے ہیں او سراپا انتظارم او منتظر ایک اوے جڑا انتظار کر دے تے ایک آ ماہی جدہ انتظار کیتا جا رہا ہے عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر او سراپا انتظارم او منتظر
کلیم ہونے جڑے انتظار کر دینے محبوب ہوئے نے جڑے انتظار کرا رہے نے فرمائے ہن ٹھہرو ذرا اسی نا تیاری کر لئیے ہن تیاری کیسی سی پتہ نہیں ہو کیڑا آب تسنیم ہوئے گا جد نال میرے نبی نے غسل فرمایا ہوئے گا شب معراج سید عالم نے غسل فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑی پیار دی گل فرمائی محبت آپ فرما دینے وہ جڑا یار نے غسل فرما کے ظلفاں چھنڈیاں سننا وہ جنہیں پانی دے قطر محمد عربی دی ظلفے واللیل چو ڈگے سننا رب نے سارے ستارے بنا دیتے سارے ستارے بن کے جڑے یار دیاں ظلفاں چو پانی دے قطرات شب معراج نکلے حسن تے اگے ہی نہیں مان تے جدو تیار ہو جائے سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے ہو ہیں جڑے باہر بیٹھے ہوندے انہوں تو میں پتہ نہیں ہو کی کر دینے مگر تسی میرے سامنے بیٹھے ہوندے روند نہ ماریا کرو اچھا بولیا کرو سبحان اللہ میں رحیم یار خان گیا تھے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے ان پوچھن لگ پیا روند کی ہوندہ ہے تو آنو تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو سیال کوٹی ہو لہذا روند نہ مارو تے اچھا جا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکن دی نشانی ہوندی ہے بندہ جاگ دا پیا میں جاگ دے نہ گل کرنی ہے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تے تیاری کر رہی ان پری دی گل سنو علماء فرما دے نے جبریل نے ایک امامہ شریف ایک پگڑی لیا کے میرے نبی نے پیش کی تھی عرض کی تھی سونیا اے پہنو نا حضور فرمایا پگڑی کیڑی ہے عرض کی تھی آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 12,000 سال پہلے رضوان جنت نے پگڑی بند کے جنت چ رکھی سی تے ہر روز 40,000 یا 70,000 فرشتہ دے ارد گرد کھروٹ کے کملی والے تیرے تے درود و سلام پڑھدا رہا ہے 12,000 سال پہلے آدم علیہ السلام دی تخلیق تو اس پگڑی نو بدیا گیا گرامی قدر حضرات کیسے ناز اٹھائے جا رہے محبوب دے سرکار نے جدو پگڑی مبارک رکھی نا سارے اقدس تے ان اس ویلے حسن کی ہوئے گا مصطفیٰ علیہ السلام دا میرے کل تے بیان نہیں ہے میرے کل تے الفاظ نہیں کہ میں کیونکہ تخیل بھی پیش کر سکا کہ اس ویلے کیسا حسن ہوئے گا میرا ماہیدہ بس میں دے آکھاں گا مصطفیٰ دے نظارے دیکھ کے ہو گئے قربان سارے دیکھ کے قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سج سجا کے نوجوانوں میرے آقا دولہ بنے ادھر سواری تیار ہے میرے آقا ٹورے ٹورے سواری دے قریب گئے حدیث پاک کی دیاں دے میرے نبی براق دے قریب گئے تے براق چھلانگ مار کے اوتھے چلا گیا نبی کریم ٹورے ٹورے براق دے نیڑے آئے جب براق نے چھلانگ ماری ادھر آ گیا نبی کریم ٹورے ٹورے براق دے قریب ادھر آئے براق نے چھلانگ ماری ادھر آ گیا نبی کریم قریب آئے جبریل بڑے حیران نے جھڑک مار کے کہنے لگے تینوں شرم نہیں ہوندی ہزاراں سال سے ماہیلی روندہ رہے آئے اج یار آیا ہے نخرے کرنا ہے براق نو پسینہ جھڑک دینا آ گیا تے براق کہنے لگا جبریل میں نخرے نہیں ہوں پیا کردہ رب کعبہ دی قسم ہے 40,000 سال سے یار دیاں اڈیکاں کردہ رہے ہیں کملی والا نیڑے ہوں دئی میں نو وجد آ جاندہ سونا نیڑے آندہ میں نو چی وجد آ جاندہ سونا نیڑے آندہ تو میں سوچی پائے جانا کتھے میں کو جی کتھے ہو سونا لا چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی بے مرشد نال میں کدے بولے آنی مرشد والا بولے سبحان اللہ اڑا کہنے لگا میں سوچی پہ جانا میں کو جی میرا دل پرسونا تے میں کیویں اسنو او بیڑے میرے او بڑے دانا ہی کئی
ہوں نہ میں سونی 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 اینا میں سونی تینا گن پلے تے میں کیویں یار مناواں ہوئی فکر ہمیشہ اے رہسی باہو کتے روندی نہ مر جا میں کو جیتے میرا دل بر سونا بسم اللہ بیٹے میں کو جیتے میرا دل بر سونا تے میں کی کروں سنو بھاواں ہوں نوجوانوں جبریل امین علیہ السلام فرماتے نے براقن میں چھڑک ماری انہوں آگیا پسینہ آکھیا سرکار بیٹھو ان اگے تے براق ہٹ رہا ان حضور ٹھہر گئے اللہ فرمایا جبریل پوچھو نہ کیوں نہیں بیٹھ رہے سید عالم دی بارگاہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ پوچھا دے سونیوں کیوں نہیں بیٹھ رہے تشریف فرما ہو وہ نا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں نے ایک خیال تنگ کر رہے سونا ہو کی فرمایا اج میں چلیاں تے لمبا سفرے تے براق آئے میری سواری واسطے 500 سال دا سفر پل سرات تے میرے غلام گناہ دیاں پنڈاں چک کے کیویں وہ سفر کرنگے بسم اللہ جی کیویں ایڈا لمبا میرے غلام سفر کرنگے میرا سفر شروع ہویا تے براق آ گیا تے غلامہ دا کی بنے گا نوجوانوں اس ویلے جدو اللہ نال ملاقات ہے سفر دا آغاز ہے تے خیال کی داریا تیرا تے میرا کدھروں لب دا ایڈا لاجپال نبی یار موقع ویخ کیڑا خدا نال ملاقات کرن جانا ہے اتھے وزیر اعظم نہ ملاقات دا ٹائم لیا ہوئے نا تے بندے نو کسے دا خیال نہیں ہوندا تے ملاقات رب نہ تے خیال گناہ گاراں دا عرض کی تھی یا اللہ میرے گناہ گاراں دا کی بنے گا اللہ نے ارشاد فرمایا سونا تسی تشریف رکھو آج ماہیہ تیرے سارے ناز اٹھاما گے میں عرض کی تھی نا اتھے شرطہ من کے جا رہے موسیٰ اتھے منوا کے جا رہے اکھیا میرے غلامہ دا کی بنے گا اللہ فرمایا سونے تو براق دے بیٹھ تیرا میرا وعدہ رہا کملی والیا جدی سینے دے اندر رتی ایمان دی ہوئے گی نا وہ قبر اچھ قیامت نو بعد اچھ نکلے گا وہ دی قبر تے سواری پہلے آ جاوے گی ہوئے تیرا غلام قبر جو بعد اچھ نکلے گا سواری پہلے پہنچ جاوے گی ہن میرے نبی براق تے بیٹھے گرامی قدر حضرات علامہ ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ بڑی پریتی گل لکھی جدو میرے آقا علیہ السلام براق تے بیٹھا لگے نا تے جڑی رکاب ہوندی ہے نا جویں گھوڑے دی رکاب دے وچ پیر رکھ کے چڑھی دے نا اور رکاب دے وچ نبی پاک جدو قدم مبارک رکھ لگے تے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوڑ کے آئے آکے نا اس براق نو انج کر کے اپنی تلیاں تے رکھیا تے آکھیا رکھو جی قدم مبارک میرے کریم آقا نے پاؤں ہٹا کے فرمایا نہیں تم مقرب فرشتہ ہیں تیری تے اپنی بڑی عزت ہے بھائی انہیں فرشتیاں چو 4 مقرب فرشتے انہیں چوما چو 1 اسرافیل ہے کون ہے اندبالی نے فرمایا کہ تو آپ بڑی عزت والے ہیں میرے تیرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل میرے نبی نے فرمایا عزت والے دی عزت کردہ ہے جدو کچھ نہ ویکھو نا کسی دی عزت نہیں کردہ سمجھ آیا کرو یہ دی اپنے حال کوئی نہیں
کون والی نے اصول مرتب فرما دیتا کہ انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل. فرمایا عزت والے دی عزت کر دائے. میرے نبی نے فرمایا تو آپ بڑی عزت والے تھے انج نہ کر. اسرافیل نے جواب کی دیتا سنیے. اسرافیل ہاتھ جوڑے عرض کی تھی کملی والیا میں اللہ دی ہزاراں سال عبادت کی تھی. اور یاد رکھیے گا جڑا فرشتہ رکوع چے قیامت تک رکوع چے، جڑا قیام چے قیامت تک قیام چے، جڑا سجدے چے قیامت تک سجدے چے، جڑا فرشتہ جس حالت عبادت کر رہے ہیں اسے حالت چیئے. ایک کملی والے دے غلامات کرم ہویا کہ کسے دا رکوع پا دیتا ہے، کسے دا قیام، کسے دا سجدہ. ایک کو رکعت سارے فرشتیاں دی عبادت رکھ کے دسیا تو ایک رکعت بڑی میں سارے فرشتیاں دی عبادت دا ثواب دے دے واگا. ہاں یہ تیرے میرے نصیبہ چاہیا کہ اوتھے صرف کسے نو رکوع ملیا ہے، کسے نو قیام تے کسے نو سجدہ تے سانو ایک کو رکعت چی سارا کچھ مل گیا ہے. اسرافیل عرض کی تھی میں ہزاراں سال عبادت کی تھی. ایک دن اللہ دی آواز آئی میں بڑا راضی ہوں مانگ جو مانگنا ہے. عرض کی تھی کملی والا میں اللہ نو عرض کی تھی اللہ جب بڑا ہی راضی ہیں میریاں عبادت دا کوئی صلہ دینا ہی. جدوں میرا آج دی رات آوے تیرا یار سواری تے بین لگے اپنے یار دی سواری دیاں رکاباں پھڑن دی اجازت دے دیویں. عرض کی تھی کملی والیا اے میرے کولوں حصہ نہ لویں میں ہزاراں سال عبادت کر کے اے مقام لے. ناز نہیں کر دے اپنی ناز نہیں کر دے اپنے نصیبہ ہوتے. اتھے ہزاراں سال عبادت کر کے یار دی سواری دیا رکابہ پھڑن دی اجازت مل دی ہے. اساں تے دعا بھی نہیں سی کی تھی تے رب نے پھر بھی محمد دی غلامی چی پاک دیتا ہے. اسی نام قدرہ تے ناز کریو سماہی دی غلامی تے کیوں نہ ناز کریو. اتھے اسرافیل ورگے ہزاراں سال عبادت کر کے دی سواری دیا رکابہ پکڑ دے. میرے نبی نے قدم مبارک رکھے تھے حضور آگے براق ہوتے. ہن سواری انج ٹوڑی کے جو میں باغ عالم میں باد بہاری چلی. باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ٹوری. جبریل نہ انج کر کے ہاتھ بند کے تے پیچھے پیچھے تے 70,000 فرشتے ہاتھ بند کے پیچھے. آؤ ذرا عالم تصورات چ جبریل نو جا کے پوچھئے تو آپ فرشتیاں دا امام بیت المعمور دا خطیب ہے 1,24,000 نبیاں دا کم بیش دا صحابی ہیں آسمانی کتاباں دا عالم بھی ہیں تے حافظ بھی ہیں. مرتبہ تیرا اپنا ہی بڑا ہے بہ جا پچھے. اتھے کیڑی کو ڈبل سواری باندھے نبی پاک دی سواری تے بہ جا نا نال حضور دے پچھے. جبریل کہے گا نا نا. اتھے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ بڑی پیار دی گل لکھی جواہر البحار. آپ فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اللہ نے انسان تے جنات نو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انہاں تے رب نے اپنی عبادت لی پیدا فرمایا پر جبریل نو رب نے پیدا ہی محمد دی خدمت لی فرمایا. یہ جبریل دی پیدائش دا مقصد یہ ہے کہ میرے محمد دی خدمت کرے صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل آکھیا میں کوئی یہ تھے افسر بن کے تے نہیں نہ آیا کہ پچھے بہ جاؤں. آکھیا آج میرا دل کردہ کملی والے دی سواری ٹورے تے سونے دی سواری دا سم جدو زمین تے لگے نا تے بچو دھوڑ دے ذرے اٹھن اور دھوڑ دے ذرے اٹھ کے آکے تے جبریل دے سر تے ظلفاں چو بیجن میں سمجھا گا ساری زندگی دیاں تے نبیاں دی ساری نوکری دے عبادت دا مول پہ گیا ہے. اجی یار دی سواری دی دھوڑ میرے والا چو بیجن ٹوری میرے نبی دی سواری. لو ہن میں سفر دا آغاز کر لیا. اگلے جمعے انشاءاللہ تو انہوں جلدی جلدی ٹور لما گے سفرے کیونکہ ہن مہینہ ٹور پہ نا اپنے اخیر والا. قولین والی صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ٹوری. اچانک ایک مقام آیا جبریل عرض کی تھی کملی والی آؤ ایتھے اترے آجے دو نفل پڑے آجے. نبی کریم نے اتر کے 2 رکعت نماز نفل پڑے. حضور نے فرمایا جبریل
اے کیڑا مقام ہے؟ عرض کی تھی کملی والے نو بیت اللحم کہن دینے، انو بیت اللحم کہن دینے۔ اتھے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ نوجوانوں پتہ چل گیا جتھے عیسیٰ دی ولادت ہوئے اتھے نفل پڑے جاندے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، فرمایا ابراہیم دے جتھے قدم لگن ان مصلی بنا لو، نفل پڑھو۔ ہر حاجی اتھے دو نفل پڑھ دائے جتھے ابراہیم دے قدم لگیں، ہر عمرہ کرنے والا اتھے دو نفل پڑھ دائے جتھے عیسیٰ پیدا ہوئے اتھے بھی نفل پڑھے گئے، جتھے ابراہیم دے قدم لگیں اتھے بھی نفل پڑھے گئے، پھر جتھے کملی والا پیدا آیا اتھے بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اج بھی بیت اللہ شریف جو صفحہ مربع والے دروازے نکلیے سامنے، وہ جتھے لائبریری بنی وہ مکان ہے میرے نبی دی ولادت والا۔ اتھے کو جا کے سنی عاشق نفل پڑھے تے بیلی کہندے نے وہ شرک ہے، اتھے کیوں نفل پڑھنا ہے؟ جھلیا تینوں سمجھ نہیں آئی؟ بھئی جتھے عیسیٰ پیدا ہون جبریل کہہ رہے کملی والے اتھے نفل پڑھو بیت اللحم، اتھے عیسیٰ دی ولادت، جتھے ابراہیم دے قدم لگر رب آپ آکھے اتھے نفل پڑھو۔ انہاں دے مقامات دے اتھے نفل پڑھے جا سکتے، جتھے حضور دی ولادت ہوئی اتھے نہیں نفل پڑھے جا سکتے۔ میرے کریم آقا دی سواری ٹوری، گرامی قدر حضرات فرشتیاں دا جلوس میرے نبی دی سواری دے نال، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انج ٹورے ناد نال کہ فرشتے نالے نعرے پہ مار دین کہندے نے تاہا دی شان والے عرشات جان والے تاہا دی ان جڑے بار بیٹھے ہوں نبی تے تو آڈا بھی ساڑا سانجائی ہے، رل کے میرے نال ہاتھ لرا کے نبی دی ناد پڑھو تاہا دی شان والے عرشات، کوئی آواز نہیں آ رہی بلند پڑھیے گا تاہا دی شان والے عرشات جان والے جبریل کہہ رہے نے شان تیری پلے پلے، شان تیری پلے پلے، رب بھی سلام گھلے، رب بھی سلام گھلے، دشمنان دے پیراں تھلے چادراں وچھان والے عرشاں تے جان والے تاہا دی شان والے عرشاں تے جان والے۔ نبی کریم دے نعرے لگ رہے تھے، جلوس جا رہا شب معراج میرے نبی دا۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک نو ایتھوں ہی بات دا آغاز کرانگے۔ اللہ کریم ساڑی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔